दुहा में अल्लाह फरमाता है ववजदक ضالًا फहदा, कि आपको पाया ضالًا के मानी कि जिनके पास कोई रहनुमाई नहीं थी। आपके पास कोई रहनुमाई नहीं थी तो फहदा क्या किया, आपकी रहनुमाई की। किससे? वही के जरिए से। पहले वही नहीं आती थी, नबूवत मिली तो आप पर वही आना शुरू हुई और आपको रहनुमाई मिली कि मैंने दीन का काम कैसे करना है, दावत कैसे देना है। इसी तरह सूरत दुहा के बाद अगली सूरत अलम नशरह में आता है ववज़अना अन्का विज़रक, कि हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया। आपके ऊपर क्या बोझ था? आपके ऊपर बोझ था कि आप जब देखते अपने माहौल मुआशरे को कि लोग शिर्क में डूबे हुए, कुफर में डूबे हुए, बजाते खुद बैतुल्लाह जो असल तौहीद का मरकज है कि जिसको बनाए अल्लाह की तौहीद के लिए है, वहां पर 360 बुत रखे हुए, जब ये चीजें देखते तो बड़े कुड़ते, परेशान होते, और आप ज़हनी तौर पर बड़े आपके ऊपर दबाव आता है इस चीज का कि इन लोगों की इस्लाह कैसे होगी, इनको दावत कैसे दी जाए। अब चूंकि अल्लाह की तरफ से रहनुमाई नहीं थी कोई नबूवत मिलने से पहले, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। और हकीकत में हमारे लिए सबक है इसके अंदर बहुत बड़ा कि एक मुस्लिह, एक हकीकत में लोगों के साथ हमदर्दी रखने वाला कैसा होता है। लोगों को गुमराही, कुफर, बेईमानी, फिस्को फजूर पर देखकर उसको सुकून नहीं मिलता, बल्कि परेशान होता है, और यही होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आपको नबूवत ना मिली थी उस वक्त तक आपका ये हाल था कि लोगों के उनकी बुराइयों को, उनकी बेहरारवियों को, गुमराहियों को देख कर बड़े परेशान होते। तो क्या करते फिर कि आप इस माहौल से निकलकर अलग होते, गारे हिरा में चले जाते, वहां पर जाकर अल्लाह की इबादत करते। अब इबादत अल्लाह ने को आपको बताया तो नहीं था किस तरह करनी है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात को बची हुई थी कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है, उसी के मुताबिक आप अल्लाह ताला का जिक्र करते, इबादत करते, और खुसूसन रमज़ान का महीना पूरा वहीं पर गुजारते। और जिस तरह की सीरत में है कि आप नबूवत मिलने से 3 साल पहले तक मुसलसल आपका ये मामूल रहा। और बल्कि रमज़ान के अलावा भी बाद रवायतों में आता है कि आप कई माह तक वहाँ पर जाकर ठहरते, गारे हिरा में खाना ले जाते कई दिन का, और वहीं पर रात दिन गुजार के अल्लाह की इबादत करते, जिक्र करते। तो उसी दौरान जो है रमज़ान के आखिरी अशरा में, तो एक दिन जब अल्लाह ताला के जिक्र में, इबादत में लगे हुए थे, हाँ, एक तो ये चीज़ आपको, और दूसरा आपके साथ क्या हुआ नबूवत मिलने से पहले कि आपको जो है ख्वाब आना शुरू हुए, और ये तकरीबन नबूवत से 6 माह पहले से शुरू हो गए, ख्वाब आना शुरू हुए। और ये ख्वाब इस तरह के होते कि आप जो ख्वाब देखते वो ख्वाब ऐन हकीकत बनकर आपके सामने आ जाता, यानी बिल्कुल वही वाक़या आपके सामने आ जाता। तो इसलिए सच्चा ख्वाब क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही हदीस में कि सच्चा ख्वाब जो है नबूवत का कितनावां हिस्सा है? 46वां हिस्सा है। नबूवत का 46वां हिस्सा। क्या मतलब कि इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई बंदे को इशारा मिलता है, लेकिन अमूमन दुनिया के मामलात में, हाँ, ख्वाब जैसा भी हो उसमें दीन का कोई तब्दीली नहीं आती। कोई आदमी कहे कि मुझे ख्वाब आया है कि अब 5 नमाजों की बजाय 6 पढ़नी है, हाँ, उसको कहे कि अपने घर में बैठा पढ़ता रहे, लेकिन लोगों को कहने की जरूरत नहीं है तुझे, समझे ना, कि अल्लाह का दीन जो है ख्वाबों से साबित नहीं होता। तो लेकिन इसमें बाद औक़ात इंसान के लिए कुछ तसल्ली को, हौसला अफजाई को, इस तरह की चीज़ें जरूर मिल जाती हैं। तो आपको ये भी हुआ कि आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए। तो ये था आपका नबूवत से पहले का कुछ आपकी कैफियत। तो आप जब गारे हिरा में ही एक रात अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तो रमज़ान का आखिरी अशरा, तो उस रात का वक़्त है और रात का आखिरी पहर है, और फरिश्ता आता आपके पास और आके आपको कहता है कि पढ़ो, इक़रा। आप क्या फरमाते हैं कि मा अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने आपको पकड़ा, अपने सीने से लगाया और खूब दबाया, फिर छोड़ा, और मैं कि पढ़ो, आपने फिर मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, फिर दबाया सीने से लगाकर, फिर छोड़ा, तीसरी बार फिर कहा इक़रा, लेकिन साथ ये भी
بتا دیا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورہ پہلی وحی کے جو 5 آیتیں ہیں پڑھ کر سنا دی، تو آپ کو پڑھ کر سنا دی اور آپ نے ان کے پیچھے پڑھ لی، سمجھے نا؟ یہ ہے جو ہم اس وحی کے حوالے سے جانتے ہیں احادیث کی روح سے، جس طرح کہ عائشہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں پر ہمارے بعض لوگوں نے اپنے اپنے فلسفے وہاں پر ذکر کیے ہیں کہ جبرائیل نے آپ کو سینے سے کیوں لگایا، کہ جبرائیل کے سینے کا علم تاکہ آپ کے سینے میں منتقل ہو جائے اور یہ ہو جائے، پتہ نہیں طرح طرح کے ایسی واہیات باتیں جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ اصل ان کا سینے سے لگانے کا تعلق یہ تھا، یا اس کی حیثیت یہ تھی کہ اس رات کے وقت میں اس بیابان پہاڑی کی چوٹی پر ایک غار کے اندر آپ فرض کر بیٹھے ہوں اور آپ کے پاس کو اچانک اس طرح کا شخص آ جائے اور آپ کو کہے بھی پڑھو، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں، میرا خیال ہے ہماری کیفیت تو یہ ہوگی کہ میرے کو کسی کو جنازہ اٹھانا پڑے گا۔ ہاں جی، پڑھنا وہ بھولنا تو بات کی باتیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ خیر، کہنے کا مقصد کہ آپ کے اوپر ایک دہشت خوف طاری ہوا، اور اس لیے ہم حدیث میں پڑھیں گے، آگے بتائیں گے آپ کو۔ تو جبرائیل کا سینے سے لگانے کا مقصد جو ہے وہ دہشت خوف آپ کا جو ختم کرنا تھا، اس لیے سینے کے لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے اوپر وہ دہشت خوف جو طاری ہوا تھا اچانک، وہ کسی حد تک ختم ہو، اور آپ نے پھر جبرائیل نے آپ کو جو بتایا آپ نے پڑھا۔ اور پہلے جو 2 دفعہ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ جبرائیل نے پڑھنے کو کچھ بتایا نہیں کہ پڑھنا کیا ہے، سمجھے نا؟ اور تیسری بار انہوں نے پڑھ کر بتا دیا کہ کیا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ اس لیے یہاں پر وہ بتا تھا کہ فلسفے نکالنا کہ سینے سے لگانے کے مطلب کہ سینے کا علم سینے سے منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس پر طرح طرح کے قصے کہانیاں بنانا کہ بھی شیخوں کا علم جو ہے وہ طالب علم سینوں سے پہنچتا رہا ہے، شیخ مکہ میں ہے اور شاگرد مدینہ میں ہے، اور ایک دوسرے سے سینے بسینہ علم حاصل کرتے رہے۔ اور آج کل تو ایک مفتی صاحب کا فتویٰ سن رہے تھے کہ علم ہی نہیں، صرف بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کہ بیوی جو ہے وہ کسی ملک میں ہے، خاوند ہزاروں میل دور کہیں بیٹھا ہے، ہاں، اور سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی سینہ بسینہ علم کا کوئی چکر ہو، یعنی ایسی واہیات باتیں جس کا نہ عقل سے تعلق ہے نہ کوئی دین سے تعلق ہے۔ تو علی کل حال اس میں جو حقیقت یہ ہے جو آپ کو ذکر کیا ہے کہ وہ صرف سینے سے لگانے کا مقصد جو ہے ان کا ڈر خوف دور کرنا تھا۔ تو آپ نے پھر یہ آیتیں پڑھی جو آپ کو پڑھائی گئیں، اس کے بعد آپ پہاڑی سے اترے، غار سے نکلے اور اپنے گھر کو آتے ہیں، اور اس کیفیت کے بعد جس طرح بتایا گیا کہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے وہ جو ایک سینے سے لگانے سے کسی حد تک آپ کو تسلی تو ضرور ہوئی، لیکن ایک ڈر خوف کی کیفیت باقی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر پہنچتے کانپتے ہوئے، تو حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اور مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، یہاں تک آپ نے بتایا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، کہ آپ کو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے۔ وہ تو بعد میں ورقہ بن نوفل نے جب آپ کو بتایا کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ تو نبوت آپ کو مل رہی ہے، آپ نبی بن رہے ہیں، تب آپ کو پتہ چلا، ورنہ تو آپ کو نہیں پتا تھا یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو لیکن آپ نے جب حضرت خدیجہ کو بتایا تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کس لیے نہیں کرے گا؟ آپ کی بڑی بڑی خصلتیں بیان کی، انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، اور جو بیچارے عاجز معجوز کے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا سہارا بنتے ہو، اور جو بالکل جن کے پاس تہی دامن ہوتے ہوں آپ ان کو یعنی کہ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنتے ہو، اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور حق کے معاملات میں لوگوں کا ان کی مدد کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کے جاتی ہیں اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس، جو تورات کے عالم تھے اور عیسائیت کے دین پر تھے اور توحید پرست تھے، یعنی مشرک نہیں تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو آپ نے سارا واقعہ ذکر کیا جب، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور پھر ماتے کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ آپ ماتے مجھے مکہ سے نکالیں گے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے مکہ والوں کے آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ تو فرماتے ورقہ بن نوفل کہ جو بھی یہ دعوت لے کر اٹھا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔
تو خیر اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ ورقہ بن نوفل اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی فوت ہو گئے. ابھی تک آپ کو صرف نبوت ملی تھی، رسالت نہیں ملی تھی. نبوت ملے کا معنی کہ آپ کو خوشخبری مل گئی نبوت کی کہ آپ نبی بن رہے ہیں، لیکن اس کی آگے تبلیغ کرنا، اس کے آگے دعوت دینا، ہاں یہ کب ہوا؟ جب اگلی وحی، دوسری وحی آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر اپنا کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. یہ تھا آپ کے رسالت کا مرحلہ کہ جس میں آپ باقاعدہ طور پر دعوت کا آغاز کرتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل اس سے پہلے فوت ہو گئے. تو خیر علی کل حال یہ تھا آپ کے اوپر وحی کا آغاز. اور جی ہاں، تو اس وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی بند رہی. انشاءاللہ اس کا ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے، کیونکہ میرا خیال اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، شیخ صاحب پہنچ گئے ہیں. تو بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.